اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن میری امت اس حال میں آئے گی کہ ان کے چہرے، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں وضو کی وجہ سے سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ یہ چمک زیادہ سے زیادہ پیدا کرو۔ ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کرتے ہوئے جو وہ عضو دھوتا ہے اس سے کیے ہوئے گناہ وہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی ہاتھ دھوتا ہے ہاتھوں کے گناہ معاف، چہرہ دھوتا ہے چہرے کے گناہ معاف، پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب وضو کن چیزوں کے لیے ضروری ہے؟ نماز کے لیے وضو فرض ہے، یعنی کہ وضو نماز کی کنجی کہا گیا ہے۔ نماز کے لیے وضو فرض ہے اور طواف کے لیے وضو واجب ہے، اور اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جن کے لیے وضو سنت طریقہ ہے۔ البتہ نماز قرآن پاک کو چھونے کے لیے، یعنی قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی وضو کا ہونا ضروری ہے، بغیر وضو کے آپ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ وضو کے 4 فرائض ہیں، یعنی کہ چہرہ دھونا، چہرے کو دھوتے ہوئے یاد رکھیں کہ ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک، پیشانی سے ٹوڑی تک پورے چہرے کو دھونا یہ فرض ہے۔ اور چہرے کے اوپر جو داڑھی ہے، اگر تو کسی کی گھنی داڑھی ہے تو اس کے اندر خلال کرنا ضروری ہے، یعنی کہ وہ جلد تک پانی اگر پہنچ نہیں سکتا، مشکل ہے تو وہ خلال کر لے۔ جن کی داڑھی ہلکی ہے اور جلد تک پانی پہنچ سکتا ہے تو ان کو احتیاط کی ضرورت ہے، وہاں جلد تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اس کے بعد دوسرا فرض ہے ہاتھوں کو دھونا۔ ہاتھوں کا مطلب یہ ہے کہ انگلی کے کونے سے لے کر کوہنیوں تک پورے بازو کو دھونا یہ فرض ہے۔ یہ جب وضو کرتے ہیں تو احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہاں یہ جگہ جو ہوتی ہے نیچے والی، یہاں پہ اکثر لوگوں کی جگہ خشک رہ جاتی ہے اور پرواہ نہیں کرتے لوگ، تو یہ صرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ خاص خیال رکھنا ہے۔ اور تیسرا فرض ہے سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا۔ ہاتھوں کو تر کر کے اس طرح آپ نے سر کا مسح کرنا ہے، چوتھائی حصے کا فرض ہے، اور پورا کریں گے تو یہ سنت طریقہ ہو جائے گا۔ اور چوتھا وضو کے فرائض میں سے چوتھا فرض ہے پاؤں کو دھونا، ٹخنوں سمیت پورے پاؤں کو دھونا یہ فرض ہے۔ انگلیوں کے اندر خاص پر خیال رکھنا ہے، کچھ لوگوں کی انگلیاں پاؤں کی جڑی ہوتی ہیں تو وہاں پہ پانی پہنچنا مشکل ہوتا ہے، اگر توجہ نہ دی جائے تو وہاں پر احتیاط کی ضرورت ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے نیت کریں، یعنی نیت پاکیزگی کی کریں اور اللہ کی رضا کے لیے کریں کہ میں جو پاکیزگی حاصل کر رہا ہوں یہ میرا محض مقصد اللہ کی رضا ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ شریف پڑھ کے آپ وضو کریں، ہاتھوں کو 3 بار دھوئیں، اس کے بعد کلی کریں، تو کلی کرتے ہوئے سنت طریقہ یہ ہے کہ مسواک کریں۔ مسواک کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سخت تاکید کی، بلکہ فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پہ مشقت کا ڈر نہ ہوتا، تکلیف کا ڈر نہ ہوتا، تو میں ہر نماز کے لیے جب وہ وضو کرتے تو مسواک کو فرض قرار دیتا۔ اسے ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہمارے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی یہ خواہش تھی کہ میری امت جب بھی وضو کرے تو مسواک کرے، تو یہی ہمارے لیے کافی ہے، اس لیے جب بھی وضو کریں تو مسواک کو لازمی قرار دیں۔ اور کتنا خوبصورت فرمان ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسواک کیا کرو، اس سے تمہارے منہ پاک ہوگی، تمہارے منہ کو پاکیزگی حاصل ہوگی، اور دوسری طرف اللہ کی رضا حاصل ہوگی، تو لہٰذا مسواک کرنا ضروری ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب بندہ وضو کرتے ہوئے مسواک استعمال کرتا ہے تو وہ وضو کرنے کے بعد جو بندہ نماز پڑھتا ہے بغیر مسواک کے وضو کی ہوئی نماز سے 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اب حضرات جی وقار، اس کے بعد اگلی سنت ہے کلی کرنے کے بعد 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا، 3 دفعہ چہرے کو دھونا، اس کے بعد 3 دفعہ دونوں بازوؤں کو دھونا، سر کا مسح کرنا، کانوں کا اور گردن کا مسح کرنا، اور اس کے بعد ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھونا۔ یہ مکمل طریقہ ہے وضو کا، اور فرائض کے علاوہ جو ہم عمل کرتے ہیں یہ ساری سنتیں ہیں۔ اس کے بعد ایک اہم مسئلہ وہ یہ ہے کہ وضو ٹوٹتا کن صورتوں میں ہے۔ کچھ تو مشہور ہے، یعنی کہ پیشاب کرتے ہیں تو ہر بندے کو پتہ ہے، یا ہوا کا خارج ہونا۔ اس کے علاوہ کچھ اور صورتیں ہیں جن کی طرف اکثر لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی۔ وہ یہ ہے کہ آپ کے جسم کے اندر سے اگر خون نکلتا ہے، کوئی زخم ہوتا ہے اور خون نکل کے بہنا شروع ہو جاتا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، آپ کو وضو دوبارہ کر کے نماز پڑھنی ہوگی۔ اسی طرح آپ کے جسم کے اوپر کوئی زخم ہے، کوئی دانہ نکلا ہوا ہے، پھوڑا نکلا ہوا ہے، یا کوئی اس طرح کا زخم ہے، وہاں پیپ پڑ گئی ہے، اور وہ پیپ کسی بھی صورت میں خود بہنا شروع ہو جاتی ہے یا کوئی چیز لگتی ہے اس کے بعد بہنا شروع ہو جائے تو اس صورت میں بھی وضو دوبارہ کرنا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جب بندہ سو جائے، گہری نیند سو جائے، اس کے جاگنے کے بعد بھی وضو دوبارہ کرنا ہوگا۔ گہری نیند کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگا کے سویا ہوا ہے، آنکھ لگ گئی ہے اور ٹیک پیچھے سے ہٹا دی جائے تو وہ فوراً گر جائے،
اس کا مطلب وہ گہری نیند میں سویا ہوا تھا، اس کے بعد دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ البتہ اگر بندہ بیٹھے بیٹھے جس طرح اکثر فجر کی نماز میں لوگ بیٹھے بیٹھے ذرا سی آنکھ لگ جاتی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اس کے علاوہ نماز کے دوران کہکا لگا کے ہنسنا، ایک ہوتا ہے مسکرانا، ایک ہوتا ہے ہنسنا کہکا لگا کے، یعنی پورا جسم انسان کا حرکت کرتا ہے، تو دوران نماز جو بندہ کہکے لگا کے ہنسے گا اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا، دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جب بندہ بے ہوش ہو جائے، بے ہوشی کے بعد جو ہی ہوش آئے گا تو پہلا والا وضو اس کا ختم ہوگا، دوبارہ نئے سرے سے وضو کر کے اسے نماز پڑھنی ہوگی۔ اور آخری چیز وضو کے حوالے سے کہ جب وضو کر لیں تو وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل تحیۃ الوضو پڑھ لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ صحیح طریقے کے ساتھ وضو کرتا ہے اور وضو کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے تو اللہ کریم اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر فرمان پر عمل کرنے